بہار باغ دنیا چند روز الحاج سعید ہاشمی مدینے کو جائے جی چاہتا ہے، مقدر بنائے جی چاہتا ہے۔ ہر عاشق مصطفیٰ، ہر غلام مصطفیٰ اور ہر امتی کی یہی خواہش ہے کہ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس کا شب و روز یہی وظیفہ، یہی تمنا جس کی پہچان، اور چار دانگ عالم جس کی آواز کی بازگشت یہی سنائی دی۔ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے۔ تیرے پاس آئے جی چاہتا، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے۔ پاس آئے جی چاہتا ہے۔ افسوس کہ وہ اب ہم میں نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم الحاج سعید ہاشمی ایک ایسی شخصیت جو نصف صدی سے زائد عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کرتی رہی، اور مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے، یہ تمنا کرتے کرتے اس دار فانی سے عالم بقا کی جانب کوچ فرما گئے۔ الحاج سعید ہاشمی مرحوم 1947 میں بھارت کے صوبے اتر پردیش کے شہر متھرا میں پیدا ہوئے۔ والدین کے ہمراہ ہجرت کی اور شہر کراچی میں سکونت اختیار کی۔ ابتدائی عمر سے ہی ثنا خوانی کا آغاز کیا۔ 1962 میں بہزاد لکھنوی کے کلام مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے آپ نے پڑھا، جو آپ کی وجہ شہرت اور پہچان بنا۔ مرحوم سعید ہاشمی 1972 میں اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے شہرۂ آفاق کلام لم یاتی نظیر و کفی نظرن کو آپ نے اپنے مخصوص انداز اور اسلوب سے پڑھا، جس کی بدولت آپ شہرت کے بام عروج پر پہنچ گئے۔ لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا۔ مرحوم سعید ہاشمی نے ثنا خوانی کے ساتھ ساتھ نعت گوئی کا اعزاز بھی اپنے دامن میں سمیٹا، اور آپ کی کہی ہوئی نعت اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، نعتیہ محافل میں ذوق و شوق کے ساتھ سنی جاتی ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ الحاج سعید ہاشمی نے اردو کے علاوہ دیگر کئی زبانوں میں بھی نعت خوانی کی۔ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرا۔ آپ کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے معروف ثنا خوانوں میں ہوتا ہے، اور نعت خوانی میں منفرد اسلوب اور آہنگ آپ کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے کی لڑی بن گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا نعت خوانی کا ایک بہت روشن ستارہ، بہت عظیم ثنا خواں الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ہم سے رخصت ہوئے اور آپ نے نعت خوانی نہیں کی بلکہ نعت خوانی کا ایک عہد مرتب کیا ہے، اور ایک ایسا عہد مرتب کیا کہ جسے میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، خواہ انتخاب کلام کا معاملہ ہو یا طرز کے انتخاب کا معاملہ ہو، نعت خوانی کا تقدس اور نعت خوانی کی تقدیس اور اس کی تعظیم اور احترام الحاج سعید ہاشمی کے ہر کلام میں آپ کو نظر آئے گا، اور اسی وجہ سے آپ کا وہ مؤدب انداز اور وہ نعت کا احترام پڑھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں مقبول ہوا، اور نعت کو جس طرح پڑھا جانا چاہیے آپ نے اس بات کو ثابت کیا، نہ صرف اپنی آواز سے، انداز سے، بلکہ اپنی نشست و برخاست سے، اپنے معاملات سے، معمولات سے، لوگوں کے ساتھ جو آپ کا برتاؤ تھا، ان تمام چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف ایک نعت خواں نہیں تھے بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق رسول تھے۔ آج اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ARYQ TV نے یہ اہتمام کیا ہے، جس میں عہد حاضر کی مقتدر شخصیات موجود ہیں، شعبہ نعت کے حوالے سے بھی اور مذہبی حوالے سے مقتدر و معروف شخصیات موجود ہیں۔ میری مراد میرے بائیں جانب تشریف فرما عالم اسلام کے ممتاز و معروف قاری و نعت خواں جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثنا خواں جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں عالم اسلام کے ممتاز و معروف نعت گو، نعت خواں، نعت ریسرچ اسکالر سید سبیع الدین سبیع رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ARYQ TV کے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر اور عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثنا خواں جناب محمد عامر فیاضی صاحب۔ سب کی خدمت پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، افسوس ہوا بہت شدید پوری دنیا کو یہ خبر سن کر۔ ہر شخص نے قبر میں اتارے جانا ہے اور قبر میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بھی کرنا ہے۔ ابھی گزشتہ 2-3 روز سے بالاتفاق قبر کی حقیقت، قبر کا عذاب، موت کے بعد کے جو مراحل ہیں ان پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ہمیں اسی طرح کا ظاہر موضوع دیا گیا تھا۔ بالاتفاق اسی دوران یہ خبر آئی کہ ایک اور نعت کی دنیا کا عظیم ترین انسان، ایک کامل انسان بھی اور ایک بہترین ثنا خوان بھی، وہ تہ قبر اتار دیا گیا۔ قبر میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہونا ہے تو میں تو سعید ہاشمی صاحب کے لیے میں نے گزشتہ چند روز پہلے ایک شعر پڑھا تھا کہ آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں، آقا نعت لکھ لایا ہوں دیکھیں مجھے کیا دیتے ہیں۔ الحاج محمد سعید ہاشمی صاحب اب ہم میں نہیں رہے۔ ایک ایسے دور میں آپ ادب سے، تشہیری تقاضوں سے دور، عقیدت کی نیت باندھے، سر جھکائے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں مشغول و معمور تھے کہ جس دور میں سر پر چڑھ کر بول رہے تھے پودے جیسے لوگ، لیکن پیڑ بنے خاموش کھڑے تھے کیسے کیسے لوگ۔ یہ لوگ اب ہم میں نہیں رہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے۔ آغاز سے ہی ظاہر ہے دل گریہ کناں ہے، اور یقیناً عطیہ رئیس بھائی نے کہا کہ ایک رنج ہے اور ایک وہ رنج ختم نہیں ہو رہا، ان کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے ہے۔ ہمارے ساتھ جس طرح رئیس بھائی نے تعارف کروایا، میرے دائیں جانب عالم اسلام کے، دنیا علم و فن کے نامی گرامی ماشاءاللہ صاحبان یہاں پر موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے تو ہمارے ARYQ TV کے کانٹینٹ کنٹرولر بھی ہیں، بہترین اسکالر عالم دین بھی ہے، بڑی انفرادی ماشاءاللہ آپ کی گفتگو ہوتی ہے، ہمیشہ مختلف نکات پر آپ بات کرتے ہیں۔ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں پیر طریقت قبلہ پیر سید شاہ محمد اسد اللہ جنیدی دامت برکاتہم العالیہ۔ خاصی ظاہر ہے زندگی آپ کی سعید بھائی اور دیگر ثنا خانوں کے ساتھ گزری ہے، تو اس لیے آج آپ کو مدعو کیا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کے حوالے سے کچھ بات ہو سکے۔ اور دنیا علم و فن کی ایک اور ممتاز مایہ ناز شخصیت، اور جہاں بھی علم کی بات کی جائے، تدریس کی بات کی جائے، اور ظاہر جامعہ کراچی کی بات کی جائے، تو ایک بہترین اور ایسا حوالہ کہ جسے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا، جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے ساتھ الحاج محمد سعید ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھتیجے، آپ کے سمجھے بھتیجا بھی اولاد کی طرح ہوتا ہے، بھائی محمد عظیم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، کافی رنجیدہ ہیں۔ ہم ان کے غم میں، ان کے پورے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، پورا عالم اسلام شریک ہے، اور سبھی کو اس غم کی گھڑی میں ہم نے شامل کیا ARYQ TV کی یہ نشست سجا کر۔
بالکل. اچھا قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہمارے انتہائی سینئر موسٹ قاری اور نعت خواں ہیں، اور یقیناً الحاج سعید ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا جو ایک عرصہ ہے گزرا اور بہت زیادہ ساتھ رہا ملک و بیرون ملک. کیا فرمائیے گا، بڑی یادیں ہیں قاری صاحب آپ کی ان کے ساتھ وابستہ، اور بہت میں نے محفلوں میں بھی دیکھا جب آپ ساتھ تشریف فرما ہوتے تو بہت اچھے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ جملوں کا تبادلہ ہوتا، بہت خوش طبعی کے ساتھ آپ حضرات رہتے. کیا فرمائیے گا، کیا یادیں ہیں ان کے ساتھ؟ الحاج سعید ہاشمی صاحب کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ میرے دیرینہ دوست تھے، اور علالت کے دوران بھی میری عظیم سے بات ہوئی. ان کے بھتیجے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت کافی بہتری کی طرف جا رہی ہے. میں نے ابھی بات کی ہاسپٹل میں، تو انہوں نے کہا کافی بہتری کی طرف جا رہی ہے، لیکن اچانک پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خاص مغفرت فرمائے. میں ان کے تمام گھر والوں سے تعزیت کرنا چاہوں گا، اور ان کے تمام چاہنے والوں سے تعزیت کرنا چاہوں گا، اور دعا گو ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خاص اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور نعت کے حوالے سے اگر میں کہوں کہ نعت کے حوالے سے جو بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا، وہ سید ہاشمی صاحب کا نام ہے. اور آپ کا یہ کہنا اس بات کی سند ظاہر ہے، خود ایک بڑا آدمی جب یہ بات کہے تو مجھے آج تک یاد ہے رئیس آپ بھائی، لوگ سرمایہ ہیں ہمارا. ظاہر ہے، مجھے آج تک یاد ہے، میری بڑی یادیں وابستہ ہیں ان سے. مجھے آج تک یاد ہے کہ ریڈیو پاکستان میں وہ اسٹاف آرٹسٹ تھے. اچھا، یہ کس سن کی بات ہے قاری صاحب؟ یہ 70s کی بات ہے. ٹھیک. تو میں جب وہاں جاتا تھا تو مختلف سروسز میں میری تلاوت ہوتی، تلاوت بالکل ہوتی تھی، جیسے ورلڈ سروس ہے، گجراتی سروس میں لائیو پڑھتا تھا بالکل بالکل تلاوت کلام پاک. تو وہاں پر سعید بھائی سے کبھی کبھی میری ملاقات ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر میری اسی دوران ناز شریف آ گئی، اللہ اللہ عربی ناز شریف میں پڑھی، بڑی مقبول ہوئی. تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر ہمارے محترم سعید ہاشمی صاحب نے نعت پڑھی لمیاتی نذیروں کا فی نظیر، اس کو ایک جو بہت ہی مقبول ہے. تو جب وہ مجھ سے ملے تو میں نے ان کی تعریف کی کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب جب آپ نے کہہ دیا کہ بہت اچھی پڑھی تو اب مجھے بھی یقین ہو گیا میں نے واقعی اچھی پڑھی. یہ بڑا پن ہے، یہ ان کا بڑا پن، یہ ان کا بڑا پن تھا، اور بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. بڑے ایک ان میں ایک سادہ مزاج، سادہ لباس، اور کم بولنا، کم گو، اور بہت ہی خوش اخلاق، نرم گو بھی تھے، نرم گو بھی تھے، خوش اخلاق، خوش الہام. اور ان کے پڑھنے کا اپنا ایک انداز تھا خاص، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کے انداز کو لوگوں نے فالو کیا. آج بھی مقبول ترین لوگ ان کا کلام پڑھ کر آج بھی پڑھتے ہیں، آج بھی ماشاءاللہ. اور کلام کا انتخاب بھی خوب کرتے تھے ماشاءاللہ. ان کی بڑی مشہور نعتیں ہیں، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. تو الحمدللہ ان کا میرا بڑا ساتھ رہا ہے. میں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیے ہیں، اور محفلوں میں تو بہت زیادہ، نجی محافل میں تو بہت زیادہ بہت زیادہ یقیناً. میرے ساتھ سید سلمان گل موجود ہیں انشاءاللہ، یہ بھی مہمانوں کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے، اور میں بھی یہ خدمت انجام دیتا رہوں گا. بیاد الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم حاضر ہیں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جہاں دونوں عالم ہیں محو تمنا، وہاں سر جھکائیں یہ جی چاہتا ہے. اور کچھ لوگوں کے سروں کو میں نے جھکا ہوا ہی دیکھا ہے. انہوں نے ہمیشہ ادب سے سراپا پیکر اجزو انکساری میں نے دیکھا سعید ہاشمی صاحب کو. وہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، اپنے بڑوں کا احترام کرتے تھے، چھوٹوں کو بھی جو ہے اپریشیٹ کرتے تھے. کبھی کسی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا، کبھی انہیں نالا نہیں دیکھا، کسی پر ایسا نہیں دیکھا کہ وہ برہم ہو گئے ہوں. ایک انتہائی نرم انسان، نرمی قلب. وہ جو قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، میں نے سعید ہاشمی صاحب کو زمین پر نرمی سے چلتے ہوئے دیکھا. آج وہ نہیں ہے تو میں ایک بطور امت محمدی ایک فرد اس امت کا ہوتے ہوئے ان کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ وہ بہت نرمی سے چلتے تھے. جس طرح ہم نے یوسف میمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ رائے قائم کی تھی، اور ہماری رائے پر لوگوں نے تائید کا ہنگام تھا. وہ لوگوں نے کہا کہ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ یوسف میمن زمین پر جھک کر اور نرمی سے چلتے تھے. ٹھیک اسی طرح میں نے سعید ہاشمی صاحب کا زمین پر نرمی سے چلتے ہوئے دیکھا. آج ہمارے ایک اور شفیق، ایک اور سرپرست، ایک اور سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہمارے اس ڈومین کے، ہمارے اس جانرا کے، وہ ہم میں نہیں رہے، لیکن ان کی دعائیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گی. وہ اپنے ساتھ نعت کا یہ جو وہ ہے نا شعر ادیب صاحب کا کہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی،
اتنی کمائی لے کر اپنے ساتھ گئے جو ان کے ساتھ قبر میں گئی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ قبر میں کچھ نہیں جاتا، قبر میں جاتا ہے. یہ نعتوں کا خزانہ قبر میں وہ لے کر گئے. یقیناً ان کی 55 برس کی مسلسل نعت کی خدمت انشاءاللہ ان کے لیے قبر سے لے کر حشر تک ایک حوالہ ہے ان کی نجات کا. یقیناً ان کا ضامن یہی ہوگا. میں الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب کو دیکھتا ہوں تو اسی صف اول میں جس طرح قاری صاحب کو دیکھتا ہوں، صدیق بھائی کو بھی دیکھتا ہوں اور سبی بھائی کو بھی دیکھتا ہوں اور الحاج محمد عامر فیاضی صاحب بھی تشریف فرمائے. صدیق اسماعیل صاحب کی بھی ابھی 3-4 روز پہلے ہم ایک جگہ ساتھ تھے تو انہوں نے نعت پڑھنے سے پہلے بڑے اہتمام کے ساتھ اجتماعی طور پر دعا کروائی. کہا کہ سب مل کر انہماک سے دعا کریں، توجہ یکسوئی کے ساتھ، کہ ہمارے بھائی سعید ہاشمی صاحب کو اللہ صحت یاب کرے. لیکن چونکہ اللہ کا حکم آنا تھا، اس کی منشا، اس کی رضا میں ہم سب راضی ہیں. صدیق بھائی کیا فرمائیے گا، زندگی خاصی گزری ہے آپ کی سعید بھائی کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کل سعید بھائی کی نماز جنازہ ہم نے پڑھی ہے. جی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. سعید ہاشمی کی شخصیت پر کچھ کہنے کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں گے. صحیح بات، اتنی بڑی شخصیت تھی بہت بہت بڑی بات. کیا بات. اور ان کا اور میرا ساتھ تقریباً انہوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے سبھی بھائی بیٹھے ہیں، ہم تینوں ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے مائک پر یہ کہا کہ صدیق بھائی کا اور ہمارا ساتھ گولڈن جوبلی کو پہنچ گیا. پہنچ گیا. نصف صدی پر مشتمل ہے. ابھی واصف رشید بھائیاں. کے محفل میں انہوں نے مائک پر یہ کہا. اچھا، حقیقت یہ ہے کہ میں ARYQ-TV کو، ان کی انتظامیہ کو، حاجی صاحب کو، عامر فیاضی کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اتنے عظیم ثنا خواں کے لیے، تمام ثنا خوانوں کے لیے یہ بعد از وفات ان کے لیے یہ محفلیں اور یہ تعزیتی پروگرام سجاتے ہیں. سعید بھائی کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. ایک تو ان کی سادگی، واہ، اس میں تو کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی شک نہیں. ان کی سادگی. کبھی انہوں نے کسی نعت خواں کے ساتھ کہ میں اوپر کی صف میں ہوں، جہاں ان کو جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے. کیا کہہ، ایک بات. واہ. دوسری بات، سعید بھائی کا کلام کا جو انتخاب تھا، جی کیا بات، سبحان اللہ. وہ کلام کا انتخاب آسان نہیں ہے. ابھی قاری صاحب نے یہی بات پس پردہ فرمایا، ہمیشہ انتخاب کلام بڑا معیاری ہوتا ہے. معتبر کلام، بڑے شعراء کا کلام، عالموں کا کلام انہوں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اور ان کے جتنے پڑھے ہوئے کلام ہیں الحمدللہ الحمدللہ مقبول عام ہیں. میری ان سے ہر سال مدینہ منورہ میں ملاقات. اچھا، ہر سال؟ ہر سال آخری عشرے میں، آخری عشرے رمضان المبارک کی بات انہوں نے، ہاں رمضان میں. اور کئی بار تو وہ وہاں پر مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے. یہ بھی طیبہ کی محبت کا اثر ہے. یہ بھی طیبہ کی محبت کا اثر ہے. کل ان کی نماز جنازہ دیکھ کر سبحان میں نے بھی وہاں کچھ نعتیں پڑھی، ان کی پڑھی ہوئی نعتیں میں نے پڑھی. اللہ. آج بھی ہم چاہیں گے ان کے پروگرام کے دوران کسی وقت کے یہ حضرات ان کی پڑھی ہوئی کوئی نعت یا اس سے کوئی گوشت. تو سعید بھائی کی شخصیت پر بولنے کے لیے جو ہے نا 50-55 سال کا تجربہ چاہیے. کیا بات ہے، جس طرح قاری صاحب نے کہا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہماری ان سے، ہم بچپن کے ہی ساتھی ہیں اور ریڈیو پاکستان کے زمانے میں ایک عجیب ماحول ہوا کرتا تھا. تو سعید بھائی کی طبیعت میں اس وقت سے لے کر آج تک میں نے یہی دیکھا ہے کہ کبھی فرق نہیں دیکھا کہ میں اب بہت سینئر ثنا خواں ہو گیا ہوں، میرا یہ پروٹوکول. اچھا، ہونا چاہیے. نرمی اور بڑھتی گئی، عاجزی اور بڑھتی گئی، عاجزی اور تواضع اللہ کو یہی پسند ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ان کے لیے بات کہی جائے. جی جی بات میں کہنا چاہوں گا، آج تک شروع سے آخر تک جب تک میں نے ان کو دیکھا ہے، آج تک کبھی میں نے ان کے منہ سے کسی کی برائی نہیں سنی. اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کامیاب ترین آدمی، یہ بہت کامیاب ترین یہ آدمی. وہ حضرات کے کلمات ہیں، ان حضرات کے کلمات ہیں جو
لیونگ لیجنڈ ہے ہمارے، جو خود ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں اور ایک خود انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں. ان کے الفاظ اپنے معاصر کے ساتھ عام طور پر معاصرین کے لیے رائے بہت ہموار نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ لیونگ لیجنڈ ہے ماشاءاللہ جن کا نصف صدی سے زیادہ عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے، اور ان کے لیے الفاظ ہیں. ہمارے درمیان مفتی محمد عامر صاحب موجود ہیں. عام طور پر علماء حضرات، مفتیان دین، اور خاص طور پر مفتی عامر صاحب کی میں بات کروں، جب ثنا خواں پڑھتے ہیں تو نعت سننے کا بھی بڑا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں. انتخاب کلام دیکھتے ہیں، پڑھنے کا انداز دیکھتے ہیں، طرز کا انتخاب دیکھتے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے الحاج سعید ہاشمی صاحب اور یہ حضرات وہ حضرات ہیں کہ جنہیں مفتی عامر صاحب پسند کرتے ہیں. مفتی صاحب کیا فرمائیے گا، ان کے پڑھنے کو کیسا دیکھا آپ نے؟ چونکہ نعت خواں کی ایک فزیکل اپیرنس بھی ہوتی ہے نعت میں. آج کل تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اور ہو رہا ہے، لیکن وہ واقعتاً ایسا لگتا تھا کہ نعت پڑھ رہے ہیں. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سعید بھائی پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے شہد اور مد انڈیل دیا ہو. کیا چند نعت ہیں جس میں بڑی مٹھاس، چند نعت جس میں سعید بھائی نے حد کر دی مٹھاس کی. کیا بات، اتنی مٹھاس. واہ، ایسا ہی ہے. ایسا ہی. اور واقعی ایک عظیم نعت خواں بھی اور نعت گو بھی ہیں، اور اتنا عرصہ ان کا جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی مدحت میں گزرا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ باعتبار ایک انسان ہونے کے انتہائی نفیس، انتہائی لطیف، کیا بات، اور انتہائی شفیق انسان. سبحان اللہ. چند ایک بار تو میرا باقاعدہ ان سے مطلب ایک واسطہ بھی پڑا، معاملہ بھی ہوا. کسی وجہ سے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹ کے انتظار میں تھے، کوئی مس مینجمنٹ ہوئی یا ویٹ کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ حضور آپ کو میں چھوڑ دوں. تو پہلے انکار کیا، جب میں نے اصرار کیا تو کہا کہ بس مجھے آپ آٹو تک چھوڑ دیں، میں چلا جاؤں گا. مطلب سادگی میں نے نہیں دیکھی. کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. کیا میں نے جب اصرار کیا نا تو سعید بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن آپ چائے ضرور پئیں گے، میری یہ لالچ ہے. کیا بات، مطلب ایک علماء سے جو ان کی محبت تھی. میں ان کے گھر گیا، بالکل سادگی، 2 کمروں کا مکان، اور کوئی مطلب فرنیچر یا کوئی اتنے شوق، سادگی طبیعت میں. میں حیران ہوں کہ مطلب جس انسان نے نبی سے محبت کا دعویٰ جو لفظوں میں کیا تھا، جو محافل میں کیا تھا، وہ عملی طور پہ بھی ان کی زندگی میں نظر آتا تھا. سرتا پا نعت نظر آتی تھی. بہت متاثر تھا میں کہ ایک عظیم نعت خواں تھے. میں ان کے اہل خانہ سے بھی آپ سب حضرات کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں، لواحقین سے، خاص طور پہ عظیم بھائی سے، اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر پر انوار و تجلیات اور کروڑوں رحمتوں کا نزول بھی فرمائے، اور خاص اللہ رب العزت اپنے قرب جوار میں جگہ عطا فرمائے. آمین آمین. بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب نے مختصر اور جامع انداز میں خراج تحسین پیش کیا، خراج عقیدت پیش کیا. الحاج صدیق اسماعیل صاحب کل جنازے کا ذکر فرما رہے تھے، اسی میں شاہ صاحب شاہ اسد اللہ جنیدی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ بھی تشریف فرما تھے. ان دونوں حضرات کو میں نے بلک بلک کر روتے ہوئے دیکھا ہے. کل ان کے جنازے سے پہلے ایک مختصر سی محفل ہوئی جس میں ہم موجود تھے، تو میں نے الحاج صدیق اسماعیل صاحب سے گزارش کی کہ آپ کچھ پیش کریں. ان کے گریہ کی اور ان کے اشکباری کا یہ عالم تھا کہ مائک پر ان کی آواز جو تھی صحیح طور پر نہیں، لیکن انہوں نے ہمارے درخواست قبول کی اور چند اشعار پیش کیے. شاہ صاحب کا بھی یہی عالم تھا کہ جب ان کا جسد مبارک آیا ہے تو شاہ صاحب دیکھ کر اس قدر روئے ہیں کہ شاید کوئی سگوں کے لیے بھی نہ روتا. شاہ صاحب 40 سال پرانا آپ کا ایک تعلق، کم و بیش جو میرا انالیسز ہے، کیا فرمائیے گا کس طرح کا انسان پایا آپ نے، کس طرح کا ثنا خان پایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاج سعید ہاشمی صاحب ایک ولی صفت انسان تھے، اور کسی ولی کو دیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہت سرخاب کے پر لگے ہوں. انتہائی سادہ آدمی، اور دیکھیں جہاں انہیں نعت سے بے شمار محبت تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی کے 55 سال جو میرے علم کے مطابق ہیں انہوں نے ثنا خوانی میں گزارے. اور پاکستان کے بے شمار ثنا خواں ہیں جن کی میں نے جوتیاں اٹھائی ہیں، اور مجھے اعزاز ہے کہ علماء اور نعت خوانوں کی میں نے جوتیاں سیدھی کی ہیں. مگر جتنا قرب سعید ہاشمی صاحب سے میرا رہا، نہیں میں تو سچی بات ہے کہ میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، مگر میں نے جو سعید بھائی میں ایک کوالٹی دیکھی جو میں نے کہیں نعت خوانوں میں نہیں دیکھی، اور اگر ہے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا، کہ 25 سے زائد مدرسے
جس کو وہ چلایا کرتے تھے. اللہ اکبر. قرآنی مدرسے جہاں ان کی بھابھی صاحبہ ہماری جو تھی وہ حافظ قرآن تھی اور وہ بچیوں کو تیار کرتی تھی اور ایک مدرسہ ان کے لیے قائم کر دیا جاتا تھا اور اس طریقے سے مدرسوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 25 تھی اور ایک مسجد بھی وہ اورنگی ٹاؤن کے اندر انہوں نے بنائی. بڑی بات. جی قرآن کی خدمت. یہ ساری باتیں جو تھی نا یہ ان کو منفرد کرتی ہیں دوسرے ثنا خانوں میں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور میں کیا بتاؤں ان کی تو بے شمار باتیں, جیسا ابھی کوئی ایک بات مختصراً کوئی واقعہ سادگی کے حوالے سے کہا. ایک دفعہ میرے ساتھ تھے رات میں نیو کراچی کے اندر, تو ایک جس کے ہاں بلائے گئے تھے انہوں نے نہ تو خدمت کوئی کی اور نہ کوئی کنوینس دیا ان کو کہ ٹیکسی, یا اس زمانے میں ٹیکسی کا کہ کچھ بھی نہیں, بس ایسے ہی گھر سے باہر مطلب پوچھا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ جب باہر نکلے تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے چلیں شاہ صاحب مجھے اسٹاپ تک لے چلیں. تو میں اس زمانے میں نیو کراچی میں ہی رہتا تھا, تو 5 نمبر پہ لایا تو اس کے اندر کوئی اس وقت 3:30 بجے رات کو کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی. تو یہ جو سبزی منڈی, پرانی سبزی منڈی تھی, تو وہ جو سوزوکیاں چلا کرتی تھی 5 روپے لیتی تھی. سعید بھائی اس سوزوکی میں پیچھے بیٹھ کر کے اور لیاقت آباد تک گئے. یہ ان کی سادگی تھی, ورنہ دوسرا آدمی ہوتا تو کوئی بالکل ٹھیک ہے. میں انہوں نے لفظ بھی شکوے کا نہیں لایا. اللہ اکبر. اور شاہ صاحب کی ایک بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ کل دیکھیں سعید ہاشمی کوئی چھوٹا نام نہیں تھا, صحیح بات, سفیر نعت تھے وہ, صحیح بات, بابا نعت کہا لوگوں نے. بابا نعت. شاہ صاحب کا ایک میسج آج میں نے پڑھا ہے, اس میں شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ الحاج سعید ہاشمی کے نام سے کسی شاہراہ کو منسوب کیا جائے, بڑی اچھی, کسی اسکول کو منسوب کیا جائے, یا ان کو بعد از وفات ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی دینا چاہیے. کیا بات ہے. ناظرین کرام ایک بات سب اس کی تائید کرتے ہیں الحمدللہ. اور میں بھی تائید کرتے ہوئے ایک بات ضرور شامل کرنا چاہوں گا. ثنا خانوں کو اور ان کے بیہیویئر کو محافل میں دیکھا گیا ہے, وہ اکثر کہتے ہیں یکسو ہو جائیں, منہمک ہو جائیں, توجہ حضور کے روضے کی طرف, روضہ رسول کی طرف توجہ کر لیں, لیکن از خود ان کی توجہ روضہ رسول کی طرف نہیں ہوتی اور چاروں طرف توجہ بھی ہوتی ہے, چاروں طرف خیالات بھی منڈلا رہے ہوتے ہیں, نظریں بھی چاروں طرف گھوم رہی ہوتی ہیں. سعید ہاشمی کو جس انداز سے میں نے نعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھیں ہوں تیرے روضے پر اور ہونٹوں پہ زمانے کی طرفداری ہو. وقفہ ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. سعید ہاشمی صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے ARYQ TV اور مقتدر عالمی شہرت یافتہ شخصیات, اپنے اپنے شعبے کے شاہکار لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں جو انہیں ہدیہ محبت پیش کریں. الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. ان کی رحلت ایک ایسا ہمارے لیے ایسی خبر اور ایک ایسا واقعہ ہے کہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے تک یاد رکھا جائے گا, اور یاد تو ان کی موت کو رکھا جائے گا لیکن ان کی آواز کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جو انہوں نے نعتیں پڑھ دی ہیں. ہمارے درمیان جناب سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب موجود ہیں, نعت گوئی کے حوالے سے, نعت خوانی کے حوالے سے ایک معتبر نام. صبی بھائی کیا کہیے گا, آپ نے ہمیشہ, میں نے اس محفل میں بھی کہا اور بھی جگہ کوٹ کیا, آپ نے کہا نعت کا اگر معیار اگر دیکھنا ہے تو وہ الحاج سعید ہاشمی صاحب کو دیکھا جائے. یہ آپ کے الفاظ ہیں, میں کوڈ کر رہا ہوں آن ایئر. کیا آپ فرمائیے گا اس حوالے سے کہ آپ نے جس معیار پہ دیکھا, انتخاب کلام کے حوالے سے, پڑھت کے حوالے سے, کس طرح کے آپ کو نظر آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. اللہ. ایک ایسے وقت میں جب ایک شعبہ بہت ساری بے تمیزیوں کے اندھیرے کی طرف متوجہ ہو چکا ہو, وہاں ایک روشن چراغ سعید ہاشمی کی ذات تھی, اور ان کا چلے جانا صرف ان کے گھر والوں کے لیے یا ان کے دوستوں کے لیے دکھ اور الم کا باعث نہیں ہے, یہ ہمارے مجموعی ماحول اور ہمارے تہذیبی پس منظر پر ایک حادثہ واقع ہوا. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں ان کے حوالے سے بہت سارے اکابرین نے گفتگو کی, ماشاءاللہ یہ مجھ سے زیادہ انہیں جانتے ہیں, اور لیکن میں نے جتنا دیکھا ہے میرے دیکھنے کا اپنا زاویہ ہے. ایک تو یہ کہ مجھے ان کی نعت خوانی کا جو سراغ ملا ہے ڈاکومنٹڈ, وہ 1962 سے ہے. اس اعتبار سے سعید بھائی کی نعت خوانی اور زیادہ طویل ہو جاتی ہے. 1962 میں جب پہلا مقابلہ نعت ہوا اور کل پاکستان مقابلہ نعت جس میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان دونوں شامل تھے, تو اس کی فہرست دیکھ رہا تھا میں ثنا خانوں. اس میں طالب علموں کا نمائندہ سعید ہاشمی صاحب. اللہ اکبر. مجھے فخر ہوا کہ اتنا طویل سفر
پھر یہ کہ شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو انسان کی ذات، اس کا کردار، اور دوسرا اس کا فن، اس کو جانچنے کے کسی کے بھی۔ تو سعید بھائی کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی ذکر کی حلاوت اگر ذاکر کے وجود کا اور روح کا حصہ بن جائے، کیا بات ہے، تو شخصیت میں جو تعمیری پہلو سامنے نظر آتے ہیں، سعید بھائی اس کی معراج پر پہنچے تھے۔ کیا بہت بات، عمدہ، بہت عمدہ، اور ایسا اس لیے تھا، کیا خوبصورت بات ایسا کیا۔ اس لیے تھا کہ انہوں نے بہت عروج دیکھ کر جس زمانے میں آرٹسٹ اتنا عروج دیکھنے کے بعد گردن بھی ٹیڑھی کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ صحیح بات، صحیح بات، یعنی جی بہت سارے لوگ بہت طرح دیکھتے ہوں گے، لیکن میرا دیکھنے کا زاویہ، وہ آدمی جو ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ پڑھا ہو نعت خوانی، جی، تو لوگ کہتے تھے یار سعید بھائی نے ان کے ساتھ پڑھا ہے۔ میں نے کہا نہیں، سعید بھائی نے ان کے ساتھ نہیں پڑھا، ملکہ ترنم نور جہاں کے لیے اعزاز ہے، کہ انہوں نے سعید اس ہاشمی کی وجہ ہے۔ یہ بات میں عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، اس کی وجہ ہے۔ نور جہاں کیا کہ ہر گانے والا یا ہر پرفارمر حساس ہوتا ہے آرٹ کے حوالے سے، فن کے حوالے سے۔ وہ اگر اپنے ساتھ کسی کو شامل کر رہا ہے تو اس لیول کا میڈم نور جہاں کا کسی کے ساتھ شامل ہو کر کیسٹ نکالنا معمولی بات نہیں تھی۔ سعید بھائی کے علم موسیقی پر تو بات ہی نہیں ہوئی کبھی ہمارے، اس لیے کہ وہ ریڈیو آرٹسٹ بھی تھے، تو کس بنیاد پر تھے، ان کے پاس کیا فن تھا، اور کس شعبے میں وہ کیا کر رہے تھے، یہ ایسا راز ہے جس پر لوگ نہیں ڈسکس کرتے۔ لیکن سعید بھائی نے علم موسیقی کو جس طرح سمجھا، جس طرح جانا، اور جیسے برتا، اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہمارے اکثر بحث ہوتی ہے موسیقی کی حرمت پر اور موسیقی کے مذاق پر اور موسیقی کے شعور پر، لیکن انہوں نے موسیقی سے جو استفادہ کیا اس کو اس حد تک جائز کر دیا اپنی پڑھت سے کہ وہ کسی کے لیے ناقابل قبول نہیں ٹرانسپیرنٹ کیا نا، رہا۔ چاہے خانقاہوں میں پڑھا، واہ، چاہے علماء کے سامنے پڑھا، وہ ساری چیزیں بروئے کار لاتے تھے جو پڑھت کے اصول تھے، گائکی کے اصول تھے اور موسیقی کے رموز تھے۔ اگر آپ ان کی میلوڈی کا اندازہ کریں تو اس قدر باریک جی اظہار کرتے تھے چیزوں کا، سافٹ کر دیتے تھے ہر چیز، بہت ویریشن تھی ان کے پڑھنے۔ بالکل۔ اچھا سبھی بھائی، میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، ہمارے ساتھ کافی دیر سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دنیا علم و فن کی ایک انتہائی قداور شخصیت، جن کا کردار، جن کی گفتار دنیا علم و فن میں انہیں ممتاز کرتا ہے، اور ہم انہیں مفکر اسلام اور مفسر قرآن کہہ کر یاد کرتے ہیں، حضرت علامہ مولانا پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، چیئرمین فاؤنڈر بانی ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راول پنڈی پاکستان، ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہ صاحب، میں سلمان گل بول رہا ہوں، اور سعید ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آج یہ بزم سجائی گئی ہے، ایک بہت عظیم ثناخواں ہم میں سے رخصت ہو گئے، کیا فرمائیے گا؟ سلمان گل صاحب، میرا تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں ایصال ثواب اور سعید ہاشمی کی یادوں کی اس بزم میں بنفس نفیس شامل ہوتا، اللہ لیکن آپ کی باتیں سنی، سبھی بھائی کی باتیں میں سن رہا تھا، تو سعید ہاشمی صاحب نعت پڑھنے کے حوالے سے ایک نامور شخصیت کے مالک تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو کیا بات، ہر نعت خان عام طور پر پڑھنے سے عاجز رہتا ہے، صحیح فرمایا، بالکل بالکل، لیکن سعید ہاشمی صاحب اہل زبان تھے، اس لیے انہیں کلامی لطافتوں کا صحیح اندازہ تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، آپ برجستگی سے لفظوں میں تاثر کی آبشاریں گرانے کی تعریف کیا کہنے رکھتے ہیں، ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، عام طور پر میں جب دیکھتا ہوں تو نعت خان کی شخصیت اگر اجلی نظر نہ آئے تو معاف کیجیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ نعت کی توہین تو نہیں ہو رہی، لیکن سعید ہاشمی ایسے تھے جیسے چاندنی سے نہا کر نعت پڑھتے تھے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، شاہ صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، میں بنیادی طور پر قرآن حکیم کا طالب علم ہوں۔ فارسی کا ایک جملہ مشہور ہے کہ کسے کے کشتہ نہ شد ہائے ہائے، از قبیلہ ماں نیز، واہ، کہ ہم ہر آدمی کے کلام، اس کے نعت گنگنانے، اس کے تلفظ اور اس کے علم کا جب حدود اربا دیکھتے ہیں تو کافی مرتبہ میں نے نعت شریف ان سے سنی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک قرآن حکیم کی تلاوت
زندگی میں نہ شامل ہو نعت اچھی نہیں پڑھی جا سکتی. کیا بات اللہ ہے، اکبر، بے کیا بات ہے. مجھے ذاتی طور پر اس بات کا اندازہ ہے کہ میں جس دن تلاوت کر کے جاؤں، ذکر کر کے جاؤں، حضور کی ذات پر درود پڑھ کے جاؤں، اس دن میری تقریر اور بیان کا انداز بھی کچھ اور ہوتا ہے. لیکن ویسے ہی اٹھ کے چلا جاؤں تو اس دن لفظ جو ہیں وہ بھاگتے ہیں اور ترکیبیں بکھرتی ہیں. لیکن نعت خان یا نعت گو یہ جس وقت اللہ کے ذکر میں ڈوب کر اور حضور کی یادوں میں گم ہو کر جس وقت نعت پڑھیں یا لکھیں تو جناب ان کے پڑھنے لکھنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. سلمان گل صاحب، یہ جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جی رئیس احمد صاحب بھی، شاہ صاحب میرے ساتھ میزبان ہیں. کے بڑے نام ہے. میں صرف آج آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا، سفر میں ہوں. سعید ہاشمی صاحب کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی نعتوں کی باز گشت دیر تک ہم سنتے رہیں اور ان کو یاد کرتے رہیں. وہ ہمارے دل میں دھڑکن بنے اور ہماری دھڑکنیں ان کی یاد بنے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آپ سب کو کیا بات ہے. پیر علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب اپنے جملوں سے اور اپنے مصروں سے ظاہر ہے اپنے آپ کو ممتاز کرتے ہیں دنیا علم و فن میں. اور آج بھی آپ کی جو گفتگو تھی اس سے آپ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اچانک صاحب نے کتنی اچھی بات کہی کہ ایسا لگتا تھا کہ چاندنی سے نہا کر نعت پڑھ رہا ہے. کیا بات، چاندنی سے نہا کر، یعنی کہ اتنی پاکیزہ سیرت و کردار کے حوالے سے. اچھا ایک چیز اور شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کہی. ہمارے درمیان الحاج عامر فیاضی موجود ہیں. عامر فیاضی نے ایک بہت بڑا کام کیا ARYQTV کے لیے. میں آن ریکارڈ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ محفل بھی نہ ہوتی اگر نہیں یہ ان کا وہ نہ ہوتا. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، الحاج صدیق اسماعیل صاحب اور سعید ہاشمی صاحب کے بہت زیادہ مقبول جو کلام ہیں ان کو علیحدہ سے ریکارڈ کیا گیا اور الحمدللہ ARYQTV پر وہ آن ایئر ہوتے ہیں. سعید بھائی کے بھی کلام آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ ان کے اس دور کے پڑھے ہوئے کلام ہے کہ جو اس دور میں یعنی کہ 60s کی 70s کی دہائی میں بہت مقبول ہوئے. ان تینوں ثنا خانوں کے کلاموں کو عامر فیاضی صاحب نے بہت اچھے انداز میں سولو ریکارڈ کیا، ریفریش کیا اور لوگوں میں بہت مقبول ہوا. عامر بھائی کیا کہیے گا؟ آپ کا تو تمامی ثنا خانوں سے بہت اچھا تعلق اور محبت والا رشتہ ہے. سعید بھائی کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ سعید بھائی، سب نے گفتگو فرمائی کہ سادہ طبیعت، حقیقتاً سادہ طبیعت تھے وہ. آپ یہ رئیس بھائی، سعید بھائی سے میرا تعلق کافی پرانا ہے. محفلوں کے حوالے سے سبھی بھائی موجود ہیں، صدیق بھائی موجود ہیں، قاری صاحب. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا میرے ساتھ جو شناسائی وہ 96 سے. ماشاءاللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں. میں الحمدللہ باقاعدہ لانڈی میں محفلیں کرتا تھا اور یہ سب ماشاءاللہ. صدیق بھائی اس وقت یعنی کہ داڑھی بھی نہیں تھی اور سعید بھائی تو تھے، لیکن سعید بھائی کی سادگی یہ تھی کہ تاریخ لینے کے لیے بلاتے تھے، گھر پہ آئیے، چلے مسجد میں نماز عصر ادا کر لیجئے گا. سعید بھائی آ گئے، عصر کی نماز کے بعد نکلے واک کرنے کے لیے. یہ لالو کے 4 نمبر تھا، اس روڈ پہ مجھے میرا ہاتھ پکڑا. اچھا کب ہے آپ کی محفل؟ آپ نماز پڑھی آپ نے؟ میں نے سعید بھائی نماز پڑھ لی، آپ کے ساتھ ہی ہوں، تو آؤ چلو واک کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، آپ کو تاریخ بھی دیتے ہیں. یعنی کہ اتنی سادگی تھی ان کے اندر، انداز. آپ گھومنا پھرنا، ہاتھ پکڑ کے چائے پیا آپ نے؟ چائے پیتے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھ کے ساتھ چائے پلانا. اور پھر اس کے بعد جب QTV کا ایک خاصا الحمدللہ یہ رہا کہ ان کو جب دعوت دی جس وقت کہا. اور اچھا ان کے لیے تو میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں قاری صاحب کو، صدیق بھائی کو، سبھی بھائی کو، یار آپ کا جب دل کیا کرے آپ نعت ریکارڈ کروا لیں. کیا بات ہے، کیا بات. یہی اللہ آپ کو سلامت رکھے. سعید بھائی کا، سعید بھائی کی ایک نعت جو چل رہی ہے نا ابھی، وہ بہارے دنیا، باغ دنیا، وہ مجھے انہوں نے خود فون کر کے کہا کہ عامر فیاضی یار میں نے آج تک کبھی تم سے کہا نہیں، لیکن میری خواہش ہے تم میرا یہ کلام ریکارڈ کرو. اللہ اکبر. یہ حالیہ دوسرے دن ہی میں نے بلوا کے آڈیو ریکارڈ کری اور الحمدللہ اس کے نیکسٹ ویک جو ہے ویڈیو ہم نے آن ایئر کر دی، آن ایئر کیا. اور بڑی دعائیں دیتے تھے ہمیشہ. اور ابھی تک میں بتا رہا ہوں، ابھی ہمیں محرم الحرام میں بھی حضرت کو دعوت دی تھی، آئے تھے، حالانکہ طبیعت ناساز تھی لیکن کبھی انہوں نے منع ہی کیا. کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں آ رہا، آپ نے مجھے عزت نہیں دی، کبھی یہ تاثر نہیں دیا. اچھا عامر بھائی، کل میں نے بہرحال ذرا بڑھیں گے وقفے کی طرف، میں نے دیکھا کل آپ کی ایکسائٹمنٹ بھی تھی جب آپ نے کال کیا، کوارڈینیشن کیا سب مہمانوں سے اور کہا کہ بھائی کل پروگرام کرنا ہے. اور مطلب میں نے دیکھا کہ آپ کے اندر ایک تجسس تھا اور ایک بہت مطلب آپ نے بہت زیادہ اس کو اپنے اوپر تاریخ. اور اسی طرح میں نے یوسف بھائی کے لیے بھی آپ کو دیکھا تھا، ذوالفقار بھائی کے لیے بھی دیکھا تھا. آپ کی یہ خدمات اللہ رب العزت قبول فرمائے. ناظرین کرام ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید کچھ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائے، محمد عظیم بھائی جو سعید ہاشمی صاحب کے بھتیجے ہیں، ان سے انشاءاللہ گفتگو کریں.